بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیو، یہ کبائر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کی مجلس میں جن 3 کبائر کا ذکر ہے ان میں سے پہلا کبیرہ ہے مسلمان کو گالی دینا اور انہیں اذیت پہنچانا. یہ حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی. صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. گالی دینا کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ گالی دینا ہمارے یہاں ایک بہت محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو برے، ماں باپ بہن اس قسم کے. حالانکہ گالی دینا یا جو عربی میں سباب ہے اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے عیوب کو بیان کرنا، کسی کے عیوب کو لوگوں میں اسے مشہور کرنے کے لیے، لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کے لیے یہ بیان کرنا. اب مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ بڑا نیک نیت نہیں بلکہ اس کی نیت ہمیشہ جو ہے بری ہی رہا کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ منافقت سے کام لیتا ہے. یہ ساری چیز، حالانکہ ہمارے زبان میں گالی اس کو نہیں کہتے، لیکن اصل میں کیا ہے، یہ بھی گالی ہی کے معنی میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے، فسق ہے. ان کی عیب جوئی کرنا، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ کیا ہے، فسق ہے. اور ان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے، قتال کرنا کفر ہے. تو کوئی بھی مسلمان جو اپنے حالات پر مثال کے طور پر نارمل ہو، یا یہ ہے کہ آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی شرعی مقصد نہیں ہے، آپ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں، اسے سامنے آئے تو آپ گندے الفاظ سے یاد کریں، یہ شریعت کی نظر میں بہت ہی بری چیز ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اسے فسق قرار دیا. فسق معنی کیا ہے؟ فسق یعنی کسی ایسے کام کا ارتکاب کرنا، کسی ایسے امور کا ارتکاب کرنا جس سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے لیے گویا کہ گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے گویا گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اسی لیے گناہ کے مرتکب کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں. گناہ کے مرتکب کو فاسق کہتے ہیں. اس کی بس اصل وجہ اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی یہ ہے کہ اسلامی طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت، یہ تینوں چیزیں، ایک مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت، یہ تینوں چیزیں دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں ایسا کہہ رہا جس کے اس کے عزت کے اوپر دھبا پڑے، اب لوگوں کے سامنے آپ اسے بدنام کر دیجئے، گویا اس کی عزت کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے. تو ایک مسلمان چونکہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ گویا خیرخواہی سے پیش آئے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، اس کی رسوائی کو اپنی رسوائی سمجھے، اس کے مال کو اپنا مال سمجھے، اور جان پر
کسی بھی قسم کے حملے کو گویا اپنے اوپر حملہ سمجھے۔ اب کوئی شخص ان تینوں چیزوں میں سے کسی کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یعنی کسی کو گالی دیا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کیا، ظاہر بات ہے گویا اس کی عزت کے اوپر اس طرح سے حملہ ہو رہا ہے، تو شریعت اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ یہ اسلامی بھائی چارگی کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر اس چیز کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے جہاں محبوب ہیں وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ ایسے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اس کے برخلاف بہت سے ایسے کام ہیں کہ ایسے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو جو شخص بد زبان ہے، جیسا سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، جو شخص بد زبان ہے، بد زبانی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مبغوض ترین انسان ہے۔ جو فحش بکتا ہے، گندی باتیں بکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ ایسی برائی ہے جو ہمارے یہاں بہت عام ہے، خصوصاً عوام کا جو طبقہ ہے اور بالاخص جو لیبر کا طبقہ ہے، بلکہ اس کے یہاں تو گالی دینا مذاق میں کیا ہے، ایک اچھی چیز تصور ہوتی ہے، کوئی اس سے پرہیز نہیں کرتے، جبکہ شرعی طور پر یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور بلکہ ایک چیز بلکہ دو چیز کو یہاں پر اور ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ گالی، اس کا اثر جس قدر برا ہوگا نتیجہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز بری ہوگی۔ جس قدر اس کا اثر برا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر وہ چیز بری ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے کوئی آپ نے ایسا کام کرتے دیکھا جسے آپ کفر سمجھتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی کافر ہے۔ ظاہر بات ہے کفر ایک بڑی قبیح اور بری چیز ہے، یہ بھی ایک قسم کی گالی ہے، یہ بھی ایک قسم کی گالی ہے۔ اب کسی کہتے ہو کافر کہیں کے، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کفر سے متہم کرتا ہے اور وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ظاہر بات یہ کسی کے علم کا معاملہ نہیں ہے، دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کفر کا ہے، یہ کام کفر کا ہے، یہ کام فسق کا ہے، یہ کام شرک کا ہے، لیکن ہم کسی کو مشرک قرار دیں، ہمیں اس کے دل کے بارے میں، اس کی نیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو آپ میں بیان فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ حکم کس کے اوپر لوٹ کر آ گیا ہے؟ جو آدمی کہہ رہا ہے، گویا کافر ہونے کا گناہ کس کے اوپر آئے گا؟ خود کہنے والے کے اوپر آ جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کا اثر اس کے خاندان اور اس کے والدین کے اوپر پڑ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کی ماں کو گالی دے دیا، ظاہر بات ہے وہ الٹا کیا کرے گا؟ آپ کی ماں کو گالی دے گا۔ کسی نے کسی کے باپ کو گالی دے دیا، کسی کی بہن کو گالی دے دیا، الٹا کیا ہے وہ اس کو؟ تو گالی دینا ہے برا، لیکن کسی کے ماں اور باپ کو یہ گالی دینا، ان کے عیوب بیان کرنا، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ گویا عام لوگوں کو گالی دینے، ان کے عیوب بیان کرنے سے اور بری چیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اور کوئی اپنے باپ کو گالی دے۔ گالی کا ایک معنی آپ سمجھیں گے، گالی کا معنی صرف وہی جو ماں بہن کی بات نہیں، وہی نہیں ہے، بلکہ گالی میں کسی کے عیوب کو ان کے سامنے بیان کرنا، ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یا کمتر ظاہر کرنے کے لیے، یا تو کیا تیرا باپ تو جھوٹا تھا، ہے نا، تو کیا تیرا باپ تو یہ کرتا رہا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، بھیک مانگتا رہا، یعنی اس قسم کے باپ، ارے تو اسی کے بیٹا ہے نا، اس قسم کی بات اگر کوئی آدمی کسی کے باپ کو کہتا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اگر کوئی سب سے بڑا گناہ، گناہوں میں بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے،
یہ کیسے ہوگا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کے ماں کو گالی دے گا۔ تو گویا چونکہ تو نے ابتدا کی ہے کسی کے باپ کو گالی دینے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو دیکھیے گالی کا نتیجہ برا نکلا کہ نہیں نکلا؟ لہذا یہ اور بڑا گناہ ہوگا، اسے اللہ کے رسول نے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور خالص بندے ہوں، جبکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ چیز اس قدر عام ہے کہ آج دیکھ لیجئے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں، حافظ لوگ اور مولوی لوگ، ان لوگوں کے عیوب بیان کرنا لوگوں کی مجلس کے اندر بہت عام ہے۔ کتنے لطیفے آپ کے سامنے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ خاص طور پر کھانے پینے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے مولویوں کے بارے میں، حافظوں کے بارے میں، قاریوں، کتنے لطیفے ہوں گے لوگوں کے سامنے۔ حالانکہ مان لیا جائے کہ فلاں مولوی نے یہ کام کیا، تو اللہ کے بندے جیسے وہ چیز مولوی پر حرام ہے، آپ پر بھی تو حرام ہے نا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو کہ اس میں فرق کرتا ہو کہ یہ دیندار لوگ ہیں یا بے دین ہیں، یہ مذہبی ہیں یہ غیر مذہبی ہیں، نہیں۔ نماز پڑھنا مولوی کے لیے ہے اور غیر مولوی کے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے داڑھی رکھنا مولوی پر واجب ہے، غیر مولوی پر بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے جھوٹ بولنا مولوی کے لیے حرام ہے، ایسے عام لوگوں کے لیے بھی حرام ہے۔ تو اسلام میں یہ تقسیم نہیں کہ فلاں صاحب دین مذہبی آدمی، فلاں صاحب غیر مذہبی، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کے عمل کی دعوت دیتے۔ کل آمن باللہ، آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ، رسول ہے تو مومنین ہے تو کیا ہے؟ کل آمن باللہ۔ تو اسلام میں ایمان اور عمل کے درمیان، ایمان اور عمل میں مومن نیک لوگ اور برے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، جو جانتا ہے اس کا گناہ اور ہے، جو کم جانتا ہے اس کا گناہ اور، لیکن ہے گناہ ہر آدمی، مجرم ہر آدمی ہے، اللہ کے نزدیک مبغوض ہر آدمی ہے اس سلسلے میں۔ تو کہنے کا مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک ہوں اور ان کے گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اثر لوگوں پر سے ختم ہوتا ہو، تو ایسے لوگوں کو گالی دینا اور برا ہوگا۔ مثلا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کے عیوب کو ظاہر کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ پورا قرآن اور پوری حدیث غیر معتبر ٹھہرے گی۔ اس لیے قرآن حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ صحابہ ہی پہنچی ہے نا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ ولی ہیں، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، ان کے عیب بیان کرے، ان کی برائیاں بیان کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، مومن اور کافر۔ یہ آپ نے نہیں کہا کہ مومنوں کی لعنت، کیا فرمایا؟ لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے وہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور صحابہ کرام کو اور کبار صحابہ کو، حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو نعوذ باللہ من ذالک مسلمان نے ان کے عیوب بیان کرتا رہتا ہے، بھلا بتائیے ان کی بدبختی روزانہ اس شخص کی قبر کے اوپر اگر مردہ ہے تو اور زندہ ہے تو اس کے اوپر کتنے لوگوں کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو ہدایت بہت کم ملتی ہے۔ ہندو مسلمان ہو جاتا ہے عموماً آپ دیکھیں گے، لیکن شیعہ سنی کم بنتا ہے، بنتے ہیں لیکن کیا بہت کم آپ کو دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہندو اللہ کے رسول کے کسی صحابی کو گالی نہیں دیتا، کہ کوئی گالی دیتا ہے ان کو، حضرت عائشہ کو وہ گالی، لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ تو چونکہ ان کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی، دنیا کے تمام مومن کافر نیک برے لوگوں کی لعنتیں برستی ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی نیک لوگوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ من آذى لي وليا
فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے، میرے کسی ولی کو، ولی کون ہے؟ اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، برائی سے دور رہتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو جو اس کے عیوب بیان کرتا ہے، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اللہ کی قسم اتنی بڑی دھمکی، اللہ تعالیٰ فرماتا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ذرا سوچیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ بہت بڑا گناہ اور کبیرہ ہے، اور اس کا اثر گالی کا جتنا خطرناک ہوتا جائے گا، اور جتنے اچھے لوگوں کو یہ گالیاں دی جائیں گی، ان کو عیوب بیان کیے جائیں گے، یہ گناہ بھی ان سے بڑا ہوتا جائے گا۔ چونکہ یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے ساتھیوں، اس لیے اس موضوع کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے۔ آج جس گناہ کا ذکر دوسرے نمبر پر ہے وہ تکبر سے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہے۔ تکبر سے کپڑا نیچے لٹکانا ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر دو الفاظ وارد ہیں، ایک الفاظ ہیں اسبال کے۔ اسبال کہتے ہیں جو انسان کے پیر کا ٹخنا ہے، کپڑا اس سے نیچے رکھنے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسبال کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر یہ ہے، حتیٰ کہ بہت علماء آستین میں بھی اسبال کو برا سمجھتے ہیں، یعنی کیا ہے، آستین یہاں کے بجائے کہاں تک رہے؟ یہاں تک آ، جیسے بہت سے لوگ بناتے ہیں نا یہاں تک، حالانکہ آستین کی جگہ کیا ہے؟ یہ ہے نا، لیکن بعض لوگوں کی آستین کہاں تک رہے گی؟ یہاں تک۔ تو گویا کی اس جو حد ہے اس سے آگے تھوڑا سا بڑھ جائے، ٹخنا ہے آپ کا، ٹخنے سے تھوڑا سا نیچے ہو جائے، یہی چیز کیا ہے؟ اسبال ہے۔ اور دوسری چیز ہے جر ثوب، کپڑا گھسیٹنا، یہ وہ ہے کہ انسان کا کپڑا اس کے جو جسم کے اوپر ہے وہ جسم کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی چھو رہا ہے۔ فرق سمجھ رہے نا اسبال کے اندر اور جر ثوب میں؟ اسبال یہ ہے کہ ٹخنا جو ہے وہ پیر کے جو اس طرف جو ہے ابھری ہوئی ہڈی ہے اس سے نیچے آ جائے، یہ اسبال ہے، اور اس سے نیچے آ کر کے پیر کو ڈھک کر کے زمین تک پہنچ جائے، یہی کیا ہے؟ جر ثوب، کپڑا گھسیٹنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر منع ہیں، چاہے پیجامہ میں ہے، شلوار میں، چاہے تہبند اور لنگی میں ہے، چاہے ثوب میں ہے، چاہے پینٹ میں ہے، چاہے جبہ، کسی بھی چیز میں ہے۔ اس کی حد کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے حدیث صحیح سنن ابو داؤد وغیرہ بڑے واضح طور پر ہے، ابو سعید خدری کی، ازرۃ المؤمن الی نصف الساق، مومن کا جو ازار ہے وہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ آدھی پڈلی تک۔ آج لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ اچھا لگنا یا نہ لگنا یہ لوگوں کے مزاج کے اوپر ہے، شرع پر نہیں ہے۔ آخر عورتیں آدھی پڈلی اس سے اوپر ہے تو اچھا لگتا ہی نہیں لگتا ہے وہ، کیوں؟ عورتوں کو اچھا لگتا ہے، مردوں کو اچھا نہیں لگتا۔ سوچیں آپ، عورتیں پہنتی ہی نہیں پہنتی ہیں، اوپر تک آدھی پڈلی اس کے اوپر تک پہنتی ہے نا، وہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ مردوں کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اور جب وہی کپڑا مغرب سے آ گیا اور مرد بھی اب ٹخنے گھٹنے سے نیچے پہننے کو اچھا لگنے لگا لوگوں کو، تو اس کا مطلب ہم اپنے مزاج پر نہیں چلتے ہیں، ہم کس کے مزاج پر چل رہے ہیں؟ شیطان اور شیطان کے چیلوں کے مزاج کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں پینٹ ٹخنے سے اوپر اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن وہ آدھے ٹانک کا جو چڈھا پہنتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے مزاج سے نہیں سوچا، ہمارا مزاج غلامی ہو گیا ہے، شیطان کی غلامی اور مغرب کی غلامی کا۔ تو علی کل حال یہ دونوں چیزیں ٹخنے سے نیچے ہو ساتھیوں، چاہے پینٹ ہے، ثوب ہے، پیجامہ ہے، تہبند ہے، جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ اسبال ہے، یہ بھی حرام ہے۔
اور جو پاؤں زمین پر گھسٹ رہا ہے، زمین کو چھو رہا ہے، یہ جرے ثوب یعنی کپڑے کو کھینچنا، گھسیٹ کر کے چلنا ہے، یہ دونوں حرام ہے۔ اور اگر اس میں مجرد عادت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک بڑپن اور کبر کا جذبہ آ جائے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ چوتھی چیز یہ ہے کہ انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ سنن ابو داؤد اور صحیح مسلم شریف وغیرہ میں یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے واضح طور پر مروی ہے۔ تو علی کل حال ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانا یا گھسیٹ کر کے چلنا یہ چیز صراحتاً منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ بعض لوگ اپنے کپڑے کو خواہ اسبال ہے یا اسے برا نہیں سمجھتے یا اتنا برا نہیں سمجھتے، اور یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے بھائی یہ ایسا کرنا تکبر سے منع ہے، ہم تکبر نہیں کرتے۔ یہ بھی وہ اپنے آپ کو یا اپنے ساتھی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں ایک مشہور صحابی حضرت ابو جرئی جابر ابن سلیم ہیں، ایک لمبی حدیث ان کی ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت نصیحت کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا ایاک والاسبال، اسبال سے بچنا، پرہیز کرنا، اسبال سے بچنا، پرہیز کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخْيَلَةِ، اس لیے کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی یہ کبر اور تکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کبر اور تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، کبر اور تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور بلکہ جیسا کہ بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن بھی اسے رسوائی ہوگی، بلکہ دنیا میں وہ شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ وہ کیا ہے؟ عموماً جو لوگ کپڑے کو ایسا لٹکاتے ہیں وہ اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ٹخنوں کے نیچے تہبن لٹکا کر کے کبر سے نماز پڑھتا ہے لیس فی من اللہ فی حل ولا حرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ وہ حلال میں ہے نہ حرام میں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے علماء کے نزدیک؟ نہ وہ حرام ہے نہ حلال میں ہے، اس کا معنی علماء کہتے ہیں یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ اسے برے کاموں سے بچائے گا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ بلکہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو علی کل حال تکبر سے خصوصاً اور عموماً ٹخنے سے اپنے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانا یہ ان کبیرہ گناہوں میں ہے جن کو صراحت کے ساتھ علماء نے کبائر میں شمار کیا ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں آج جس کا بطور کبیرہ کے ذکر ہے وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا ہے۔ سونا اور چاندی یہ دو ایسے دھات ہیں، یہ دو ایسے معدن اور مادے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بطور نقد کے لوگوں کے نزدیک جس کی بنیاد پر خریدا اور بیچا جائے، بلکہ سونا ایک ایسا مادہ ہے کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی اور مادہ نہیں، اگرچہ اس سے قیمتی بعض ہوں لیکن اتنا مفید جو لوگوں کی زندگی کے لیے ہو کوئی اور دوسرا مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ دنیا کے اندر ساری کے ساری اس وقت دیکھیں لڑائی اور خونریزی کس کے لیے ہے؟ وہ اصل سونے کے لیے، اصل سونے کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے محدود اشیاء کے لیے خاص کیا ہے،
محدود اشیاء کے لیے، اس سے ہٹ کر کے جس کے لیے اللہ نے خاص نہیں کیا ہے، ایک طرف ان کا غلط استعمال، دوسرے طرف فضول خرچی، تیسرے طرف بہت سے غریبوں کے حقوق مارے جانے نہیں بلکہ ان کے جذبات سے کھیلنے کا ہم مانا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے، مرد ہیں یا عورت، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے اللہ نے منع فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے ام سلمہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، اور در بات سونا اس سے اہم ہے، جو چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو گٹ گٹ کر کے، پانی گٹ گٹ کر کے پیتا ہے نا، تو گویا جہنم کی آگ کو اس طریقے سے بھر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے آخرت میں ہے اور کافروں کے لیے دنیا میں ہے۔ یعنی کافر جو اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لاتا، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے آخرت میں یہ چیز ملنے والی نہیں ہے، لہذا تم اسے چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اس کا استعمال دنیا میں کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے محروم رکھے گا۔ یہاں پر آخر میں دو چیزوں پر اور توجہ دے دینی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ کہ کھانے اور پینے کے برتنوں کا ذکر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اور اس کھانے اور پینے کے لیے برتن چاندی اور سونے کے، کھانے اور پینے سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوں گی ہر اسی حکم میں داخل ہوگی۔ مثال کے طور پر آدمی پلیٹ تو عام رکھتا ہے، لیکن چمچہ کس کا استعمال کرتا ہے؟ سونے اور چاندی کا، اس کا بھی حکم وہی ہوگا۔ وہ کھانا تو عام برتن میں کھاتا ہے، لیکن جو نمک دانی ہے اس کو کس کے استعمال کیے ہوئے؟ سونے کا۔ ایسا بہت سے لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو اس کے برابر یا اس سلسلے میں استعمال ہوتی ہے وہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو، ہر استعمال کی چیز کو اس پر قیاس کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی سونے اور چاندی کی گھڑی ہے تو وہ بھی چیز کیا ہوگی؟ جائز، اللہ ہے کہ معمولی چیز ہو، جیسے کیا ہے، اب تو گھڑی بغیر سوئی کی آتی ہے، پہلے تو آیا کرتی تھی نا، ہے نا، اب تو سوئی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے سوئی وغیرہ ہوا کرتی تھی، یہ معمولی چیز الگ مسئلہ ہے یہ۔ لیکن ویسے سونے کے کھانے کے لیے نہیں بلکہ وضو کے لیے اس نے برتن رکھا ہوا ہے، وضو کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے سرما دانی اپنی کس کی بنایا ہے؟ چاندی یا سونے کی۔ ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں جب اس میں کھانا اور پینا منع ہے تو ایسے چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کی منع ہوں گی۔ اس کو زیادہ میں طول اس لیے لیتا کہ یہ چیز عموماً ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے احکام اور اپنے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ منہیات کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔